ساری جو کمزوری ہے، سارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے یقین کا ہے. ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی باتوں پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ. اسی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے. یقین کی کمی کی وجہ سے ہم وہ عمل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور حدیث کی ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آگے جا کے کریں گے، کہ جو اللہ بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے نا، ایک تو دنیا میں اللہ واپس کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صدقے کو آخرت میں بھی بڑھاتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اور اللہ صرف اور صرف پاکیزہ مال سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے، تو وہ ایک کھجور جو اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوتی ہے، صدقہ دیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے پالنا شروع کرتا ہے، جس طریقے سے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یعنی جو گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے اس کو پالتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے پالتے ہوئے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی مثل بن جاتا ہے. ایک کھجور دی تھی اللہ کی راہ میں. پہلی شرط صدقے کی کیا پتہ لگتی ہے اس حدیث سے؟ اللہ پاک مال سے صدقہ قبول کرتا ہے. پاکیزہ مال نہیں ہے تو اللہ اس صدقے کو قبول نہیں کرتا. ادھر رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، رشوتیں لے کے صدقہ نکال رہے ہیں جی، رشوتیں لے کے عمرے پہ جایا جا رہا ہے، غریبوں کا حق مار کے حج کیے جا رہے ہیں اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے. یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہے اور اللہ صرف پاک مال کا ہی صدقہ قبول کرتا ہے. تو اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے تو پہلے اپنے مالوں کا جائزہ لیں کہ میری ارننگ کیا ہے، سورس آف ارننگ کیا ہے، حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں. اگر حرام کما رہے ہیں تو اس صدقے سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ پہلے آپ اپنے مال کو پاک کریں، کہ جب تک مال پاک نہیں ہے تب تک اللہ اس صدقے کو بھی قبول نہیں کرتا. پیچھے سے گندگی آئی چلے جا رہی ہے تو گندگی جو کہتے ہیں کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ، سب پیچھے سے گندگی آ رہی ہے تو اس کا رزلٹ گندگی ہی ہوگا. گندگی کا رزلٹ کبھی بھی پاکیزگی نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو پاک مال سے صدقہ قبول کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک کھجور. اب اس کے پیچھے سوچئے کہ اللہ کو اپنے بندے کا صدقہ کتنا محبوب ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دی تھی، اللہ کو اتنا پسند ہے صدقہ کہ اللہ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. اس کی کیئر کرتے 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 اپنے اس بندے کے لیے پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. اور قیامت والے دن جب بندہ جا کے اس کو دیکھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ تو میں نے ایک کھجور دی تھی اور یہ پہاڑ کے برابر اجر ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ ایک کھجور ہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اپنے صدقات اور اپنے اعمال میں اخلاص کو لے کر آنا، اور صدقے کے اعتبار سے اپنے مال کو پاک کرنا، پاکیزہ بنانا، تاکہ اس میں جب صدقہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس کرے گا.